اصلاح اعمال کے سلسلے میں یہ پہلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے، ایک اسلام ہوتا ہے۔ یہ دونوں لفظ جب علیحدہ علیحدہ بیان ہوتے ہیں تو ان دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ ایمان لانا اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو ایمان سے مراد ہوتا ہے ہمارا عقیدہ، اور اسلام سے مراد ہوتا ہے ہمارے اعمال کے اندر اتباع کرنا۔ تو آج میں اسی اسلام کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں ہم نے اتباع کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے۔ اب ہمارے پاس اعمال کے اندر اتباع کے لیے بہت زیادہ احادیث کا ذخیرہ ہے، قرآن کے اندر بہت زیادہ احکامات ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کے لیے کوئی جامع چیز اگر تصور لینا چاہیں کہ اعمال کے لیے چھوٹی سی چیز جس کو کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، وہ چیز ہمیں چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک قول ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ اس قول کو امام بہقی نے اپنے کتاب کے اندر ذکر کیا، امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر بھی ذکر کیا، اور ابن رجب نے اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ چیز جامع العلوم والحکم اس کے اندر یہ چیز قول ذکر کیا ہے امام احمد بن حنبل کا۔ وہ قول کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اصول الاسلام علی ثلاثت احادیث، حدیث عمر و حدیث عائشہ و حدیث النعمان بن بشیر، کہ اصول الاسلام، یہ اسلام سے مراد اب یہاں وہ اتباع کی بات ہو رہی ہے، وہ ایمان والا اسلام نہیں ہے۔ اصول الاسلام علی ثلاثت احادیث، کہ اسلام کے اندر جو اتباع کرنی ہے اعمال، ان کی بنیاد 3 احادیث کے اوپر ہے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ حدیث عمر، وہ حدیث عمر ہے، اور دوسری حدیث حدیث عائشہ، اور تیسری حدیث حدیث نعمان بن بشیر کی۔ یہ تینوں احادیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ میں تینوں کا باری باری علیحدہ علیحدہ مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے حدیث لیتے ہیں کہ اگر آپ یہ 3 احادیث کے اوپر عمل صحیح کر لیں نا، آپ کے تمام اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ان 3 احادیث کو ہی آپ اگر صحیح طریقے سے ان کی اتباع کر لیں، آپ کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ پہلی حدیث ہے حدیث عمر، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ حدیث جو ہے اس میں امام بخاری نے ہمیں ایک خاص سبق دیا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا اصول ہے، کیا اصول ہے؟ کہ ہم اگر کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں ہم پروڈکٹ بناتے ہیں، تو جو ہمارا مالک ہوتا ہے وہ ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے۔ میں نے 5 پروڈکٹ بنائے اور میرے ساتھ جو میرا ساتھی کام کر رہا تھا اس نے 20 پروڈکٹ بنا لیے۔ اب مالک کیا کرے گا؟ میں مالک کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں لیکن میری طاقت نہیں ہے، میں 5 بنا سکا۔ وہ جو میرا دوسرا تھا ساتھی، وہ مالک کو دل میں گالیاں دے رہا ہے لیکن اس نے 20 پروڈکٹ بنا دیے۔ تو اب مالک کیا ہے؟ وہ تو مجبور ہے، وہ دل کی حالت نہیں جانتا۔ تو مالک کیا کرے گا؟ مجھے 5 کے مطابق اجر دے گا اور اس کو 20 کے مطابق اجر دے گا، چاہے وہ دل سے اس کو برا سمجھ رہا ہو۔ نیت کو مالک نہیں جان سکتا۔ تو یہاں امام بخاری جب صحیح بخاری لکھنے لگے تو سب سے پہلے یہ حدیث لے کے آئے تاکہ تم دنیا والا اصول کہیں اس دین پہ نہ لاگو کر دینا کہ یہاں پہ بھی ہم جتنا کام کریں گے اس کے حساب سے ہمیں اللہ اجر دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں تو وہ جو دنیا کا مالک تھا وہ مجبور تھا، دل کی حالت نہیں جانتا تھا، لیکن یہاں انہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کی حالت جانتا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو تمہارے دل کی نیت جانی جائے گی، اس کے مطابق تمہیں اجر ملے گا۔ تو ہم نے اگر اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ دیکھیں عبداللہ بن ابی منافق تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ جاتا تھا، غزوات پہ جاتا تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس لحاظ سے ان چیزوں کو اجر اس کا نہیں ملا۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز، کوئی بھی عمل کرنا ہے اس کے لیے نیت درست ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث حدیث عائشہ، وہ کیا ہے؟
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث صحیح بخاری کے اندر، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود، رد کر دیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں دیا جائے گا۔ تو ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے دین کے اندر، نیت اچھی بھی ہو، لیکن اگر وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ تو حدیث ہے، شرعی حکم ہے، لیکن اس میں اشکالات کرتے ہیں، نہیں جی ہماری نیت تو اچھی ہوتی ہے۔ وہ نیت والی حدیث میں پہلے بتا چکا ہوں، خالی نیت کو نہیں اعمال میں دیکھا جاتا، نیت کے ساتھ یہ چیز یعنی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو تو تب فائدہ ہے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، رد کر دی جائے گی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک عقلی دلیل بھی بتاتا ہوں، سب کو سمجھ آ جائے گی، بہت آسان دلیل ہے۔ وہ کیا کہ آپ دیکھیں ایک مستری اور ایک مزدور وہ کھڑے ہیں کہیں اور ان کو کام نہیں مل رہا، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے، کمرہ ہے وہ گرا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا کمرہ گرا ہوا ہے ادھر ادھر سے، تاکہ ہم اس کو بنا دیں، ہمیں مزدوری مل نہیں رہی، ہم فارغ کھڑے ہیں، ہم یہ کام کر دیں۔ تو انہوں نے کہا مالک تو نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے، وہ شام کو آئے گا۔ انہوں نے کہا ہم فارغ ہی بیٹھے ہیں، چلو ہم یہ کمرہ بنا دیتے ہیں، مالک شام کو آئے گا، اگر اس کو اچھا لگے گا ہمیں مزدوری دے دے گا، اگر اس کو اچھا نہیں لگے گا ہمیں مزدوری نہیں دے گا۔ وہ کمرہ بنا دیتے ہیں، شام کو مالک آتا ہے، مالک کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مکان گرا ہوا تھا، ہم نے اچھی نیت سے کہ تمہیں اچھا لگے گا، تم سے پوچھا نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ بنا دیا تو تم مجھے ہمیں اجر دے دو، مزدوری دے دو۔ وہ کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بنانے کا؟ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں کہا تھا، لیکن ہم نے اچھی نیت سے بنا دیا ہے، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے مزدوری نہیں دے دو، اگر نہیں لگتا، ہم تو فارغ ہی بیٹھے تھے، کوئی کام نہیں تھا، چلو تو مزدوری نہ دینا، ہم جا رہے ہیں۔ پھر تو مالک پکڑ لے گا ان کو، وہ کہے گا ایسے نہیں جانے دوں گا، میں نے تمہیں کہا تھا کوئی یہ کام کرو، نہیں کہا تھا نا، تم نے یہ جو کمرہ بنایا یہ تو میرا نقصان کر دیا۔ وہ کہیں گے نقصان کیسے کر دیا؟ ہم نے تمہیں کمرہ بنا دیا، تم نے مزدوری نہیں دینی، نہ دو، ہم نے تو تمہارا فائدہ ہی کیا نا، کمرہ بنا دیا، ٹوٹا ہوا تھا، گرا ہوا تھا۔ وہ کہے گا میں نے کل مزدور بلائے تھے اور یہ کمرہ گرایا تھا، میں ادھر پلاٹ بنانا چاہتا تھا، پارکنگ بنانا چاہتا تھا، کوئی اور چیز بنانا چاہتا تھا، تم نے یہ بنا دیا، پھر مجھے مزدور بلا کے یہ گرانا پڑے گا، میرے تو پیسے لگیں گے، وہ جرمانہ تم یہاں دے کے جاؤ۔ یعنی بغیر پوچھے جب کام کیا تو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے۔ یہی چیز حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اس وقت میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کے اعضاء وضو والے چمک رہے ہوں گے اور میں ان سے پہچان لوں گا، اتنے میں بیچ میں فرشتے آ کے ان کو روک لیں گے، پھر میں پوچھوں گا کہ یہ ان کو کیوں روک لیا؟ یہ تو میری امت والے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ تو وہاں پہ فرشتے بتائیں گے کہ نہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کیسے بدل دیا۔ پھر جب آپ کو وہ بتائیں گے فرشتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اچھا انہوں نے یہ کیا، تو ان کو یہاں مجھ سے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ یعنی وہاں ان کو وہ حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، انہوں نے تو اچھی نیت سے کام کیا نا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی نیت سے کام کیا۔ میرے بھائیو اچھی نیت نہیں ہوتی، یہاں اسلام کے اندر یہ دیکھا جائے گا جس طرح وہ مزدوروں نے اور مستریوں نے مل کے وہ مکان بنایا تھا لیکن مالک کی پوچھے بغیر وہ کام کیا تھا، تو اس لحاظ سے ان کو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ ہمیں بھی اسی طرح حوض کوثر پہ اچھے کام کیے ہوں گے، اچھے اعمال سمجھ کے کام کیے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، اللہ کہتے ہیں عمل کر کر کے تھک جائیں گے، پھر بھی ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو یہ دوسری حدیث عائشہ، اس کو دیکھیں گے تو ہمارے اعمال درست ہوں گے، خالی نیت کو نہیں دیکھیں گے، اور دونوں کو دیکھنا ہے، نیت کو بھی نہیں، نیت کو بھی دیکھنا ہے اور اعمال کے درست ہونے دوسری چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ تیسری چیز فرمایا حدیث نعمان بن بشیر والی حدیث، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور وہ کیا کہ جب میری نیت بھی صحیح ہو گئی
اور میں نے ایک کام شریعت سے دیکھ بھی لیا کہ ہاں جی شریعت میں یہ کیا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، میں نے شریعت کے دیکھ کے ایک کام شروع کیا، ابھی پھر ایک مسئلہ آ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ایک مسئلہ آ سکتا ہے اور میرے اعمال غلط ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ حدیث نعمان بن بشیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے شریعت کے اندر اور حرام بھی واضح ہے، میں نے بتا دیا۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان کچھ متشابہ امور ہیں۔ حلال واضح ہے، میں نے شریعت میں بتا دیا، حرام بھی واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شکوک و شبہات پڑ جاتا ہے، شکوک و شبہات آپ کو پڑ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ صحیح ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور بینہما امور مشتبہات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیچ میں ایک کچھ متشابہ امور ہیں۔ لا يعلمها كثير من الناس، لوگوں میں سے اکثر اس کے بارے میں صحیح حکم نہیں جانتے، شرعی حکم نہیں جانتے، شریعت میں اس کا صحیح حکم کیا ہے، لا يعلمها كثير من الناس، اکثر لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس نے اپنے آپ کو ان شبہات سے بچا لیا، سمجھو اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جس نے ان شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کی بجائے اس میں پڑ گیا، کَالرَّاعِی، وہ اس چرواہے کی طرح ہے، یرتعی حول الحمار، وہ کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں جا کے چرواتا ہے، یوشک ان یرتع فی، قریب ہے کہ اس کی بکریاں اس میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مثال دے کے سمجھایا، کتنی بہترین مثال دی کہ ہم جب بکریاں چرانے جاتے ہیں نا تو ہماری ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس چراگاہ کے حد ہوتی ہے اور اس کے اندر گھاس ہوتا ہے، اس کے آگے کسی دوسرے کی چراگاہ ہے۔ ہم اپنی بکریاں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی چراگاہ کی اینڈ پہ بھی نہ لے کے جائیں، بلکہ کافی اندر چلائیں، کیونکہ بکریوں کا پتہ نہیں ہوتا، بے زبان ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، وہ ہو سکتا ہے اس قریب دوسرے کی چراگاہ کے قریب جا کے چروائیں تو ہو سکتا ہے اس کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں، یوشکو ان یرتع فی، قریب ہے کہ اس کے اندر داخل نہ ہو جائیں، تو آپ اس کے دور ہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا لکل مالک حمن، یاد رکھ لیں ہر چراگاہ کا جو مالک ہوتا ہے اس کی چراگاہ کی ایک حد بندی ہوتی ہے، ایک وٹ ہوتی ہے جس کے قریب وہ کسی کو نہیں اندر داخل ہونے دیتا۔ الا لکل مالک حمن، ہر چراگاہ والے کی ایک حد بندی وٹ ہوتی ہے۔ وحم اللہ محارمہ، اللہ کی بھی ایک حد ہے، حد بندی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کی حرام کردہ چیزیں جو اس نے حرام کی ہیں وہ اس کی حد ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا، شکوک و شبہات والی چیز پہ بھی نہیں جانا۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین فلاں کی ملکیت ہے اور اس پہ کیس چل رہا ہے، کوئی بھی اس کے اندر کوئی لین دین کا کام نہ کرے، یہ فلاں آئی جی کی ملکیت ہے، فلاں بریگیڈیئر کی ملکیت ہے۔ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بریگیڈیئر کی ملکیت ہے، یہ طاقت والے کی ملکیت ہے، آئی جی کی ملکیت ہے، تو چاہے وہ وہاں بندہ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں آپ کو پورے کاغذات دکھاتا ہوں، میں یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھو کاغذات، یہ دیکھو کاغذات، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے پاس اور چیزیں جو موجود ہیں، ہم ان کاغذات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ شک پڑ جاتا ہے کہ وہ طاقت والا ہے، اگر یہ چیز نکل آئی، چلو ہمیں کاغذات دکھا رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، اگر یہ نکل آئی تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بریگیڈیئر کی ملکیت ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس دنیا میں ایک آئی جی کی، ایک بریگیڈیئر کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو چیلنج دے رہا ہے، پھر اللہ کا مقابلہ والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا اس کے لیے جنتیں ہیں، کہ اللہ نے یہاں کہہ دیا الا لکل مالک حمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر اس کی ایک وٹ ہوتی ہے چراگاہ کی، اس کی حد بندی ہوتی ہے۔ وحم اللہ محارمہ، اللہ کی حد وہ
حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اس کے قریب بھی نہ جانا، شکوک و شبہات والی چیزوں میں بھی نہ پڑنا. ہمارے یہاں شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، پتہ نہیں یہ اسلامی بینکنگ، یہ بینکاری، یہ قسطوں والا کاروبار، یہ فلاں معاملہ جائز ہے کہ یہ نہیں ناجائز ہے. وہ جس میں شک پڑ جاتا ہے اس پہ واضح اللہ کا حکم موجود ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر واقعی آپ کو اللہ کا ڈر ہے، جیسے دنیا میں آپ کو زمین خریدتے ہوئے ڈر لگ جاتا ہے کہ یہ بریگیڈیئر کی ملکیت ہے، اگر واقعی آپ کو اللہ کا ڈر ہے تو آپ کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.